السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا وسندنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا وعيننا وعوننا ومعيننا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومقصودنا وموجودنا وطلوبنا ونغوبنا ومسبوبنا ومحبوبنا ومعشوقنا، آلانا ومولانا ومأوانا وملجأنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى على حبيبه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين، رحمت دا دریا الہی ہر دم جاری تیرا، رحمت دا دریا الہی ہر دم جاری تیرا، جے ایک قطرہ بخشے مینوں غم بڑھ جاوے میرا، رحمت دا می پا خدایا میرا باغ سکا کر ہریا، رحمت دا می پا خدایا میرا باغ سکا کر ہریا، اٹھا آس امید میری راہ کر دے میرے بھریا، اپنے رحمت دا می برسا مولا، ساڈی آس دی کھیتی نوں ہری کر دے، اپنے رحمت دا می برسا مولا، ساڈی آس دی کھیتی نوں ہری کر دے، بندگی بندے تیرے ہاں پر بندگی نہیں کیتی، امتی محبوب نہ سمجھ کے بری کر دے، یا الہی ہم گناہگاروں پہ مہربانی چاہیے، سب گناہ دھل جائیں گے، رحمت کا پانی چاہیے، اللہ جل جلالہ وعم روانہ الحمد والصلاۃ، اللہ کے پیارے حبیب حضور سرور دو عالم رحمت عالم
احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد اللہ کریم کا کروڑ ہاں شکر ہے کہ جس نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر رمضان مبارک کا جمعۃ المبارک ادا کرنے کی سعادت عطا کی۔ اللہ پاک ہماری نماز جمعۃ المبارک کی حاضری کو اپنی پاک بارگاہ بلند و بالا میں درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ آج کا عنوان ہے اللہ کی رحمت، چونکہ رحمت کا عشرہ جاری ہے، اسی مناسبت سے آج کا عنوان ہے اللہ کی رحمت۔ اللہ اپنے بندوں پر کس قدر مہربان ہے، کس قدر رحم فرماتا ہے۔ اللہ پاک سے التجا ہے کہ اللہ پاک میرے اور آپ پر رحمتوں کا نزول فرمائے اور ہمیں مقبول بندوں میں شامل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیں میرے بندوں کو کہ جب اپنی جانوں پر ظلم کر لے تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ ہی تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ عبادت کرو اپنے رب کی، اس کی طرف اپنے سروں کو جھکاؤ اس سے پہلے کہ تم پہ عذاب آ جائے اور تمہاری مدد نہ کی جائے، تمہاری مدد نہ کی جائے۔ اب ان دو آیات بینات کا شان نزول کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک مشرکوں کا گروہ آیا۔ انہوں نے آ کے ان پر بہت سارے قتل تھے، ان کے ذمہ بہت سارے لوگوں کو انہوں نے قتل کیا ہوا تھا۔ انہوں نے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس دین کی ہمیں دعوت دیتے ہیں، جس راستے کی آپ ہمیں رہنمائی فرماتے ہیں، جس کی طرف آپ ہمیں بلاتے ہیں، اگر تو وہ دین قبول کرنے کے بعد ہمارے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو پھر ہم آپ کی دعوت کو قبول کرتے ہیں، اگر ادروائز ہم نے جہنم میں ہی جانا ہے تو ہمیں اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس پر اللہ پاک نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے کہہ دیں کہ جب اپنی جانوں کے اوپر ظلم کر لیں تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہو، میری رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اب اندازہ فرمائیے کہ ان کے پاس دولت ایمان نہیں تھی، وہ مشرکوں کا گروہ تھا۔ انہوں نے جب آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں یہ سارا معاملہ عرض کیا، حضور سے یہ اپنی ساری درخواست پیش کی کہ ہم نے تو اتنے لوگوں کو قتل کیا ہوا ہے، تو آقا علیہ السلام ابھی خاموش تھے تو جبریل امین آ گئے۔
انہوں نے آ کے یہ اللہ پاک کا پیغام سنایا۔ جب کفار و مشرکین کے ایمان لانے سے پہلے ان کو خوشخبری دی جا رہی ہے کہ جب تم ایمان قبول کر لو گے تو پھر تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تو ہم تو پہلے ایمان والے ہیں، ہم تو پہلے دولت ایمان رکھنے والے ہیں، اللہ کی ذات کے کرم سے ہم تو پہلے کلمہ پڑھنے والے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننے والے ہیں، تو ہم پہ پھر اللہ کی رحمتوں کی برسات کیوں نہیں ہوگی؟ یقیناً ہوگی۔ ہم ہیں اللہ کی رحمت سے دور ہیں، اللہ بندوں کو بخشنا چاہتا ہے، اللہ مہربانی فرمانا چاہتا ہے، اللہ کرم فرمانا چاہتا ہے، لیکن ہم اس کے دروازے پہ آتے ہی نہیں ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس آیت کے بدلے مجھے تمام جہانوں کی دولت دی جائے، تمام جہانوں کی مجھے دولت دی جائے تو میں اس کو ٹھکرا دوں گا، اس آیت کو قبول کر لوں گا، اس آیت کو قبول کر لوں گا۔ یہ ایک اس کا شان نزول ہے۔ دوسرا شان نزول کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے چچا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان احد میں، غزوہ احد میں آپ شہید کر دیے گئے تھے۔ جس شخص نے آپ کو شہید کیا تھا اس کا نام تھا وحشی، بعد میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بن گئے، حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب ان کو آقا علیہ السلام نے دعوت اسلام پیش کی تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کی زبان ترجمان سے سن رکھا ہے کہ جو بندہ ناحق کسی کو قتل کرے گا اس کو جہنم میں سزا ملے گی، اس کو معافی نہیں ملے گی۔ تو میں نے تو بہت سے قتل کیے ہیں، تو ابھی آقا علیہ السلام خاموش ہی تھے تو اللہ پاک کا پیغام آیا کہ وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی، اپنے اعمال کی اصلاح کر لی، اللہ ان کو بخش دے گا۔ وحشی کہتے ابھی تک یہ بات کافی نہیں ہے۔ پھر اللہ پاک کا ایک فرمان اور نازل ہوا کہ اللہ پاک شرک کرنے کے علاوہ جتنے بھی بڑے گناہ ہوں گے، شرک کے علاوہ اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ وحشی کہتے ابھی بھی بات نہیں بنی۔ پھر اللہ پاک نے اس آیت کریمہ کا نزول فرمایا، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ۔ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندوں کو فرما دے جب اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے، زیادتیاں کر بیٹھے، جب اپنے دامنوں کو گناہوں سے دار کر بیٹھے، جب اپنی راتوں کو بھی برباد کر بیٹھے، تنہائیوں کو بھی برباد کر بیٹھے، جنتوں کو بھی برباد کر بیٹھے، ہر وقت، ہر لمحہ، ہر سال، ہر گھڑی اللہ کی نافرمانیوں میں بسر کر چکے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے، انہ هو الغفور الرحیم، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ عبادت کرو اپنے رب کی اور اس کی طرف اپنی گردنوں کو جھکاؤ، اپنے سر کو جھکاؤ، اس سے پہلے کہ تم پہ عذاب اتار دیا جائے، پھر تمہاری مدد بھی نہ کی جائے۔ تو آج ہماری صورتحال بھی کچھ ایسی ہے، دن رات اللہ کی رحمت مجھے اور آپ کو صدا دے رہی ہے، کبھی اس انداز میں، کبھی اذان کے انداز میں، پھر رمضان مبارک ہمیں دے دیا کہ بندو آ جاؤ مجھ سے بخشش کروا لو، آ جاؤ مجھ سے بخشش کروا لو، میں تمہیں بخشنا چاہتا ہوں، میں تم پہ بڑا مہربان ہوں، میں تم پہ کرم فرمانے والا ہوں، میرے علاوہ کون ہے جو تمہارے ساتھ مہربانی کرے گا، جو تمہارے ساتھ نرمی کرے گا؟ میرے بندوں میری چوکھٹ پہ آ جاؤ، میرے دروازوں پہ آ جاؤ، بجائے اس کے لیے پہلے تم پہ عذاب اتار دیا جائے۔ شاید آج ہم بھی کسی عذاب کے منتظر ہیں، آج ہم بھی کسی مصیبت کے منتظر ہیں کہ اللہ پاک کے اتنے بلانے کے باوجود ہم اللہ کے دروازے پہ نہیں جاتے۔
اس لیے ہمیں غور و خوض کرنے کی ضرورت ہے. جب اللہ پاک کی رحمت مشرکوں پر اتنی مہربان ہے، جب اللہ پاک کی رحمت ان کو یہ صدا دے رہی ہے کہ آ جاؤ میرے دروازے پہ، تو ہم تو پھر بھی صاحب ایمان ہیں، صاحب قرآن کو ماننے والے ہیں، تو ہم پہ اللہ پاک کیوں نہیں مہربان ہوگا؟ ضرور ہوگا. اس لیے بھائیو، اللہ پاک کی چوکھٹ پہ ہمیں آ جانا چاہیے، اللہ پاک کے دروازے پہ آ جانا چاہیے. اللہ پاک اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے. حدیث پاک سے بات کیجیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، ایک بندے کو جہنم کا آرڈر ہو جائے گا، ایک بندے کو جہنم کا آرڈر ہو جائے گا. فرشتے اسے جہنم کی طرف دھکیلتے ہوئے لے کے جا رہے ہوں گے. جب فرشتے اس کو جہنم کی طرف دھکیلتے ہوئے لے کے جا رہے ہوں گے، وہ مڑ کے پیچھے دیکھے گا. کیا کرے گا؟ مڑ کے پیچھے دیکھے گا. ابھی جہنم کی طرف جا رہا لیکن مڑ کے پیچھے دیکھتا ہے، ایسے جیسے کہ مجھے ابھی صدا دے گا، مجھے کوئی ابھی صدا دے گا، مجھ پر ابھی کوئی مہربانی کرے گا. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وہ اس انداز میں جہنم کے دروازے پر پہنچ جائے گا. اللہ پاک کی طرف سے صدا آئے گی، میرے بندے کو میری بارگاہ میں پیش کرو. واپس جہنم کے دروازے سے اسے اللہ پاک کی عدالت میں پیش کیا جائے گا. تو اللہ پاک فرمائے گا تو مڑ کے کیا دیکھتا ہے؟ جب تیرے لیے جہنم کا آرڈر ہو چکا ہے تو مڑ کے کیا دیکھتا ہے؟ وہ بندہ عرض کرے گا، اے میرے رب، اے میرے کریم رب، اے میرے رحیم رب، اے میرے مہربان رب، میں نے دنیا میں ہر وقت، ہر لمحہ، ہر گھڑی تیری نافرمانی کی، لیکن تو نے میرے عیبوں کو ظاہر نہ فرمایا. تو مجھ پہ کرم ہی کرتا چلا گیا، تو مجھ پہ مہربانی ہی کرتا چلا گیا. میں تھا کہ ہر وقت تجھے بلا کے بیٹھا ہوا تھا، لیکن تو میرے عیبوں پر بھی پردہ ڈالتا رہا، تو نے میرے عیبوں کو ظاہر نہ ہونے دیا. اس لیے میاں صاحب فرماتے ہیں ایک گناہ میرا معافی میں کر تے دیو دیس نکاح لکھ گناہ میرا اللہ میں کے دیو پردے بڑی مہربانی کی، تو نے مجھے بڑا نوازا، لیکن میں نے تیری بارگاہ کی طرف رجوع نہ کیا. اللہ فرمائے گا اب مڑ کے کیا دیکھتا تھا؟ وہ بندہ عرض کرے گا با الہ، میں یہ سوچ رہا تھا کہ جس طرح دنیا میں میرے رب نے مجھ پہ کرم کیا تھا، میرے رب نے مجھ پہ مہربانیاں کی تھی، مجھے بڑا نواز رکھا تھا، میں پاپی تھا، میں مجرم تھا، میں ظالم تھا، میں بد کردار تھا، لیکن تیری رحمت نے مجھ پہ کرم کیا. میں مڑ کے یہ دیکھ رہا تھا جس طرح دنیا میں میرے رب نے مجھ پہ کرم کیا، میرے رب ابھی بھی کہے گا میرے بندے آ جا، میرے بندے آ جا، میرے بندے آ جا، میں تجھے اپنی رحمت کی آغوش میں لے لیتا ہوں، میں تیری مغفرت کر دیتا ہوں. جب بندہ اتنی اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، اللہ فرمائے گا اچھا ابھی بھی تجھے مجھے میری رحمت پہ امید ہے؟ وہ بندہ عرض کرے گا جی بار الہ مجھے تیری رحمت پہ امید ہے. اللہ فرمائے گا چل جنت میں چل جنت میں چلا جا. یہ اللہ کی رحمت ہے،
یہ اللہ کی مہربانی ہے، یہ اللہ کا کرم ہے اپنے بندوں کے ساتھ۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس کبھی بھی نہیں ہونا۔ کسی بندے سے کبھی مایوس نہ ہوا کرے کہ اس کو ہدایت نہیں آئے گی یا یہ بندہ سیدھے راستے پہ نہیں آئے گا۔ وہ اللہ ہے، وہ رب ہے، وہ ایک لمحے میں کرم فرما دے تو باعث مستعمی بنا دیتا ہے، ایک لمحے میں کرم فرما دے فرید الدین بنا دیتا ہے، ایک لمحے میں کرم فرما دے داتا علی حجویری بنا دیتا ہے۔ یہ اس کی رحمت ہے جس کا وہ انتخاب کر لے اپنے امیر مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے۔ ایک اور بھی سے بات سوال کیجئے، اللہ کتنا بندوں پر مہربان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں دو بندے ہوں گے، کتنے بندے؟ دو بندے ہوں گے، ان کو جہنم کا آرڈر ہو جائے گا، ایک نیک ہوگا ایک بد کردار ہوگا۔ جو نیک ہوگا نا وہ جہنم کی طرف دوڑتا چلا جائے گا، دوڑتا چلا جائے گا، اور جو بد کردار ہوگا وہ اسی بندے کی طرح مڑ مڑ کے دیکھے گا، مڑ مڑ کے اللہ کی رحمت کی طرف دیکھے گا، مڑ مڑ کے اللہ کی بارگاہ کی طرف دیکھے گا کہ ابھی بھی میرا رب مجھ پہ مہربانی کرے گا، ابھی بھی کرم فرمائے گا۔ لیکن جو نیک ہے وہ جہنم کی طرف دوڑتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ پاک دونوں کو واپس بلا لے گا، جو نیک ہوگا اور جو بد کردار ہوگا۔ اللہ پاک پہلے بد کردار سے سوال فرمائے گا کہ تو مڑ مڑ کے کیا دیکھتا تھا؟ وہ بندہ عرض کرے گا لا الہ، میں مڑ مڑ کے تیری رحمت کی طرف دیکھتا تھا، میں یہ سوچتا تھا کہ دنیا میں تو نے مجھ پہ کرم کیا تھا، دنیا میں تو نے میرے کو مہربانیاں کی تھی، بڑا فضل کیا تھا، تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ ابھی بھی تو مجھ پہ کرم فرمائے، ابھی تو مجھ پہ مہربانی فرمائے گا۔ ٹھیک ہے، اللہ پاک نیک سے پوچھے گا کہ تجھے میری رحمت سے امید نہیں تھی؟ تو جو جہنم کی طرف دوڑ کے جا رہا تھا، تو وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا بار الہ، میں نے یہ سوچا کہ میں نے زندگی تیرے احکامات کے اوپر گزاری ہے، تیری فرما برداری کی اطاعت میں گزاری ہے، کسی قدم پہ تیری نافرمانی نہیں کی۔ میں نے یہ سوچا کہ اب میرے رب نے آرڈر دیا ہے کہیں میری مجھ سے نافرمانی نہ ہو جائے، میں تیری فرما برداری کو بکار آمد لاتے ہوئے میں اس لیے جہنم کی طرف دوڑتا چلا جا رہا تھا۔ اللہ پاک کو دونوں کی ادا پسند آ جائے گی، اللہ پاک دونوں کو جنت کی طرف بھیج دے گا۔ بڑی کنجوسی سے آپ سبحان اللہ کہتے ہیں، اللہ پاک دونوں کو جنت میں بھیج دے گا۔ اللہ پاک کا پروگرام یہ ہے کہ میں اپنے بندوں کو بخش دوں، اللہ پاک کی منشا یہ ہے کہ میں اپنے بندوں پہ کرم فرما دوں، میں اپنے بندوں پہ مہربانی فرما دوں۔ ایک اور حدیث پاک سماعت کیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، اللہ پاک کی بارگاہ میں ایک بندہ کھڑا ہوگا، بڑا متقی ہوگا، بڑا پرہیزگار ہوگا، بڑا نیک بندہ ہوگا۔ اللہ پاک فرمائے گا اسے میری رحمت کے سہارے سے جنت میں لے جاؤ، میری رحمت کے سہارے سے جنت میں لے جاؤ۔ اچھا، بندہ عرض کرے گا بار الہ، اگر اب بھی میں نے تیری رحمت کے سہارے سے جنت میں جانا ہے تو میری نمازیں کدھر گئی، میری عبادت کدھر گئی، میرا تہجد کا ادا کرنا کدھر گیا، قرآن پاک کی تلاوت کا کرنا کدھر گیا، میرے اللہ میرے لمبے لمبے سجدے کدھر گئے، اے پیارے رب میری ریاضت میری عبادت کدھر گئی۔ اگر میں نے تیری رحمت کے سہارے سے جنت میں جانا ہے تو اللہ پاک فرمائے گا میرے بندے تو چاہتا کیا ہے، کیا فرمائے گا تو چاہتا کیا ہے؟ وہ عرض کرے گا بار الہ میں حساب چاہتا ہوں، کیا چاہتا ہوں؟ حساب چاہتا ہوں، میری عبادت کا حساب کیا جائے۔ اللہ فرمائے گا میرے بندے میں نے اپنے بندوں سے کبھی حساب نہیں کیے،
میں نے اپنے بندوں سے کبھی حساب نہیں کیے، اگر میں حساب کرنے پہ آ جاؤں تو میرے بندے پورے نہیں اتر سکتے۔ یہ آنکھ کتنی قیمتی ہے، اس کا حساب ہم نہیں دے سکتے۔ یہ اس کی قدر اس سے پوچھے جس کی آنکھیں نہیں ہیں۔ یہ ہاتھ کتنے قیمتی ہے، اس کی قدر اس سے پوچھے جس کے ہاتھ نہیں ہے۔ یہ پاؤں کتنے قیمتی ہے، اس کی قیمت اس سے پوچھے جس کے پاؤں نہیں ہے۔ یہ کان کتنے قیمتی ہے، ان کی قیمت اس سے پوچھے جس کو سننا نہیں آتا۔ یہ زبان کتنی قیمتی ہے، اس کی قدر گونگے سے پوچھے جو گفتگو نہیں کر سکتا۔ یہ جناب والا، یہ ہمارے اجزاء سارے کے سارے ایک ایک جز کی بڑی بڑی قیمت ہے، لیکن ہماری فطرت یہ ہے کہ ہم چیز کے آنے سے پہلے چیز کی قدر کرتے ہیں، یا چیز کے کھو جانے کے بعد اس کی قدر کرتے ہیں، موجودہ چیز کی قدر نہیں کرتے۔ اللہ پاک فرمائے گا میرے بندے تو کیا چاہتا ہے؟ وہ اللہ کا حساب چاہتا ہوں۔ اللہ پاک فرمائے گا میں نے اپنے بندوں سے کبھی حساب نہیں کیے، اگر میں حساب کرنے پہ آؤں تو جب تک ملازم ڈیوٹی نہ دے تو مالک تنخواہ نہیں دیتے، ڈیوٹی کے بغیر تنخواہ نہیں ملتی۔ لیکن ہم ہیں، نمازیں ہم چھوڑے جا رہے ہیں، وہ ہمیں رزق دیے جا رہا ہے، نافرمانیاں ہم کیے جا رہے ہیں، وہ ہمیں عزتوں سے نواز رہا ہے، وہ ہمیں شانوں پہ نواز رہا ہے۔ قدم قدم پہ ہم گناہ کیے جا رہے ہیں، قدم قدم پہ اس کی نافرمانیاں کی جا رہے ہیں، لیکن وہ ہم پہ مہربانیاں کیے جا رہا ہے۔ ہم کون سا لمحہ ہے، نماز تراویح میں غفلت ہماری، تہجد کے وقت غفلت ہماری، روزوں میں غفلت ہماری، نمازوں میں غفلت ہماری، فرائض میں غفلت ہماری، واجبات میں غفلت ہماری، ہر وقت ہر لمحہ ہم اللہ کی نافرمانیوں میں بسر کرتے ہیں، لیکن وہ ہے کہ ہمیں نوازتے چلا جا رہا ہے۔ وہ ابراہیم علیہ السلام کی بات یاد آ گئی، آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ جب تک مہمان نہیں آ جاتا تھا تب تک کھانا نہیں کھاتے تھے۔ بڑی اچھی عادت مبارک ہے۔ ایک مہینہ گزر گیا، مہمان نہ آیا، آپ پہاڑوں میں تلاش کرنے کے لیے نکل گئے، ایک بندہ ملا، اسے کہا کہ آؤ میرے ساتھ کھانا کھاؤ، اس کو ساتھ لے کے آئے، کہا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس نے کہا میں تو تیرے رب کو نہیں مانتا، میں تو کافر ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے چل اٹھ کر دسترخوان سے، جب وہ بندہ جا رہا تھا اللہ پاک کی طرف سے پیغام آیا، اے ابراہیم تو ایک بار نہیں کھلا سکا، ہم 70 سال سے کھلا رہے ہیں، تو ایک بار ہی نہیں کھلا سکا، ہم 70 سال سے کھلا رہے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا تجھے مانگنے والا نہیں ہے، نہ مانے بندہ تو میرا ہے، نہ مانے بندہ تو میرا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اس کو تلاش کرنے کے لیے نکل گئے، اس کو ساتھ لے کے آئے، آؤ میرے ساتھ کھانا کھاؤ۔ اس نے کہا میں آپ کے رب کو مانتا نہیں، میں نے بسم اللہ نہیں پڑھی۔ کہا نہ ماننا، میرے ساتھ کھانا تو کھا لو۔ کہا اب کیا ہو گیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرے رب نے پیغام دیا ہے، اے ابراہیم تو ایک بار نہیں کھلا سکا، ہم 70 سال سے کھلا رہے ہیں۔ وہ بندہ کہنے لگا تیرے رب اتنا مہربان ہے، اتنا کرم فرمانے والا ہے، اتنا فضل فرمانے والا ہے، چل پھر مجھے کلمہ پڑھا، مجھے اپنے دامن رحمت سے وابستہ بھی کرو، مجھے کھانا بھی کھلا۔ یہ اس کی رحمت ہے۔ تو اس نے عرض کیا بار الہ میں حساب چاہتا ہوں۔ کیا چاہتا ہوں؟ حساب چاہتا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا فرشتوں سے اس کی جتنی عبادت ہے، جتنی ریاضت ہے، تہجد ہے، روزے ہیں، اس کی جد و جہد ہے، جو کچھ بھی ہے وہ نامہ اعمال کے ایک پلڑے میں رکھ دیے گئے۔ اللہ پاک نے فرمایا اس کی ایک آنکھ نکالو، وہ دوسرے پلڑے میں رکھو، وہ دوسرے پلڑے میں رکھ دی گئی۔ آنکھ والا پلڑا بھاری، اعمال والے پلڑے کا وزن کم۔ اللہ پاک نے فرمایا اے میرے بندے ابھی تو آنکھ کا حساب نہیں دے سکا، باقی نعمتوں کا حساب کیسے دے گا؟ وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے مولا میں اپنے اعمال کے زور پہ نہیں تیری رحمت کے سہارے سے جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ اس لیے میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں جے میں ویکھا عملا ول
نمازوں کا زور نہیں چلے گا، عبادت کا زور نہیں چلے گا، یہ فرائض ہے ادا کرنے چاہیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اتنی امید لگا کے بیٹھ جائیں کہ نمازوں کی بھی ضرورت نہیں ہے، تراویحوں کی بھی ضرورت نہیں ہے، کوئی بات نہیں، پہلے دن 3 صفیں ہو گئی تو تیسرے دن 1 صف ہوگی تو پھر کیا ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ اللہ کا قرآن پڑھے، اللہ کا قرآن سنے۔ آئیے یہ بھی سمجھا دیتا ہوں، میرے نبی کے پیارے یار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، کون صدیق اکبر؟ جس کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے دنیا میں جتنے لوگوں نے مجھ پہ احسانات کیے میں نے سب کے بدلے چکا دیے، ایک صدیق ہے، اس کے احسانات کا بدلہ خود قیامت کے دن اللہ چکائے گا۔ یہ صدیق اکبر کی شان ہے، یہ صدیق اکبر کا مقام ہے۔ آپ فرماتے ہیں اگر قیامت کے دن یہ اعلان ہو گیا کہ اللہ پاک نے سب لوگوں کو بخش دیا ہے، ایک بندے کی بخشش نہیں کی، اس کو جہنم میں جانے کا آرڈر ہو گیا ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے مجھے ڈر ہے وہ میں بندہ ہوگا، مجھے ڈر ہے کہ وہ اعلان میرے لیے ہوگا، جہنم میں جانے کا آرڈر میرے لیے ہوگا۔ پھر آپ فرماتے ہیں اگر قیامت کے دن اعلان ہو گیا کہ اللہ پاک نے سب لوگوں کو جہنم میں ڈال دیا ہے، ایک بندے کی مغفرت کر دی ہے، آپ فرماتے مجھے امید ہے وہ بھی میرا ہی نام ہوگا، مجھے امید ہے وہ بھی میرا ہی نام ہوگا۔ تو ایمان اس چیز کا نام ہے کہ خوف اور امید دونوں کے درمیان زندگی کو بسر کیا جائے، اللہ کی ذات سے ڈرا بھی جائے اور اللہ کی ذات سے امید بھی لگائی جائے۔ اتنا لوگوں کو ڈرا بھی نہ دے کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائیں، اتنا لوگوں کو اتنا بھی اللہ کی رحمت کا پیغام نہ دے دے کہ وہ اعمال کو ترک کرتے چلے جائیں، نمازوں کی پرواہ نہ کریں، روزوں کی پرواہ نہ کریں، فرائض کی پرواہ نہ کریں، واجبات کی پرواہ نہ کریں، حقوق العباد کی پرواہ نہ کریں۔ اس لیے ایمان جو ہے یہ خوف اور رجا یعنی خوف اور امید دونوں کے درمیان زندگی گزارنے کا ایمان نام ہے۔ حضرات محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ پاک نے محبت کو پیدا فرمایا، رحمت کو پیدا فرمایا۔ کس کو پیدا فرمایا؟ رحمت کو پیدا فرمایا۔ پھر اللہ پاک نے اس کے 100 حصے بنا دیے۔ کتنے حصے؟ 100 حصے بنا دیے۔ ان 100 میں سے ایک حصہ اللہ پاک نے عالم ارواح سے لے کر قیامت تک آنے والی مخلوقات میں تقسیم فرما دیا۔ ایک حصہ اس میں والد کا بھی پیار ہے، اس میں والدہ کا بھی پیار ہے، اس میں بہن بھائیوں کا بھی پیار ہے، اس میں میاں بیوی کا بھی پیار ہے، اس میں استاد شاگرد کا بھی پیار ہے، اس میں پیر اور مرید کی بھی محبت ہے، ساری محبتیں ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں والدہ کے پیار کا اندازہ اس بات سے لگائے، مدینہ شریف کا ماحول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے، مدینہ شریف میں آگ بھڑک اٹھی۔ کیا ہو گیا؟ آگ بھڑک اٹھی تو لوگ اس بستی سے باہر آ گئے۔ ایک عورت تھی، اس کا بچہ ابھی تک گھر میں موجود تھا، اس نے صدا دی، لوگوں کو پکارا میرے بچوں کو بچاؤ، میرے بچے کو بچاؤ، میرے بچے کو بچاؤ۔ اب جب اس نے دیکھا کہ کوئی بات نہیں بن رہی، اس نے خود ہی آگ میں چھلانگ لگا اور اپنے بچے کو لے کے آگے صحیح سلامت ادھر سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کے آ گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب اپنے بندوں سے کتنا پیار فرماتا ہے، رب اپنے بندوں سے کتنا پیار فرماتا ہے۔ اس عورت نے سوال کیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 70 ماؤں سے بھی کئی گنا زیادہ پیار فرماتا ہے۔ تھوڑی سی اور ایسا سوال ہے، 70 ماؤں سے بھی زیادہ گنا پیار فرماتا ہے اللہ اپنے بندوں سے۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میں تو جہنم میں نہیں جاؤں گا،
میں تو جنت میں نہیں جاؤں گی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا وجہ ہے، کیا بات ہے؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی ابھی مدینہ شریف میں آگ بڑھ اٹھی تھی، میرا بچہ گھر میں رہ گیا تھا، مجھ سے برداشت نہ ہوا، میں اپنے بچے کو بچانے کے لیے آگ میں نے چھلانگ لگا دی اور اپنے بچے کو لے کے آ گئی۔ یہ ایک ماں کی محبت ہے، جس کی محبت نے، جس کی رحمت نے، جس کے پیار نے یہ چیز گوارا نہیں کی کہ میرا بچہ میرے سامنے آگ میں جلے۔ یہ ایک ماں کی محبت ہے۔ جب ایک ماں کی یہ محبت ہے تو جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ کیسے برداشت کرے گا کہ میرے سامنے میرے بندے کو عذاب دے دیا جائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کی اس بات پہ حضور کی آنکھوں سے آنسو آ گئے کہ اس عورت کا عقیدہ کتنا مضبوط ہے، اس کا عقیدہ کتنا مضبوط ہے۔ تو بھائیو، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ تو بات میں کر رہا تھا کہ اللہ پاک نے محبت کو پیدا فرمایا، رحمت کو پیدا فرمایا، اس کے 100 حصے بنا دیے، 100 جز بنا دیے۔ ایک حصہ اللہ نے عالم ارواح سے لے کر قیامت تک آنے والی مخلوقات میں تقسیم فرما دیا۔ 99 حصے اللہ پاک نے اپنے پاس رکھے۔ کتنے حصے؟ 99 حصے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ 99 حصوں کو کیا کرے گا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ قیامت کے دن اپنی مخلوق سے وہ پیار کرے گا۔ ایک حصے کا یہ عالم ہے کہ ایک دوسرے پر لوگ جانے دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے پر سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ جب ایک حصے کا یہ عالم ہے تو پھر 99 حصوں کی کیفیت کیا ہوگی، ان کا عالم کیا ہوگا؟ اس لیے اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ اس نے خود قرآن میں کہا وَرَحْمَتِي وَاسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، ہر چیز سے میری رحمت وسیع ہے۔ یہ دنیا کے نباتات تھوڑے، جمادات تھوڑے، ریت کے ذرے تھوڑے، مٹی کے ذرے تھوڑے، پانی کے قطرے تھوڑے، درختوں کے پتے تھوڑے، انسان تھوڑے، فرشتے تھوڑے، جنت کی وسعت تھوڑی، ہر چیز تھوڑی ہے۔ ورحمتی واسعت کل شیء، ہر چیز سے اللہ کی رحمت زیادہ ہے، ہر چیز سے اللہ کی رحمت زیادہ ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ قیامت کے دن اپنی مخلوق سے وہ محبت فرمائے گا جو 99 حصے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمائے، حضور نے تبسم فرمایا۔ کیا فرمایا؟ تبسم فرمایا۔ میرے اعلیٰ حضرت مجدد دین ملت مولانا الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ میرے آقا علیہ السلام نے تبسم فرمایا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس بات پہ آپ نے تبسم فرمایا ہے؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، اللہ پاک کی بارگاہ میں ایک بندے کو پیش کیا جائے گا، اللہ پاک اس کے سامنے اس کا نامہ اعمال کھول دے گا، اس کا نامہ اعمال کھول دے گا۔ پہلے اپنی نیکیوں کو پڑھے گا، پہلے اپنی نیکیوں کو پڑھے گا، پھر اس کے سامنے اس کے گناہ کر دیے جائیں گے، چھوٹے چھوٹے گناہ۔ اب وہ پڑھتا چلا جا رہا ہے، ساتھ ساتھ اس کا وجود کامتا چلا جا رہا ہے، یہ بھی میں نے گناہ کیا، یہ بھی گناہ کیا، یہ بھی 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 کیا، یہ بھی۔ جب سارے گناہ پڑھ لے گا، چھوٹے چھوٹے گناہ پڑھ لے گا، اب اس کے ہونٹ خشک ہو جائیں گے،
اس کے جسم پہ لذت آئی ہے۔ اس لیے بھائیوں ہمیں توبہ کرنی چاہیے، نہ کیا کرے سستی نماز تراویح میں۔ میں نے صبح بھی عرض کیا کہ نماز تراویح فرض ہو جانی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیسری چوتھی رات تشریف نہیں لائے، ساری رات صحابہ انتظار کرتے رہے، تو صبح صحابہ نے عرض کیا سونا آپ تشریف نہیں لائے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھے خدشہ تھا اگر میں آج اب تو میری امت پر تراویح فرض کر دی جاتی، اگر آپ پہ فرض ہو جاتی پھر تو ہم نے پڑھنی تھی، خیر ہمیں تو نمازوں کی پرواہ نہیں ہے، تو ہم تو بطور شکریہ نماز تراویح اگر ادا کرتے رہے تو یہ بھی ہم نہیں ادا کرتے، اگر ہم پہ فرض ہو جاتی پھر ہمارا کیا بنتا۔ اس لیے نہ کیا کرے سستی، نہ کیا کرے سستی، یہ زندگی عارضی ہے، پتہ نہیں کب ختم ہو جانی ہے، پتہ نہیں مسجد سے اٹھ کے جانا یا نہیں جانا، جمعہ بھی پڑھنا یا نہیں پڑھنا، کسی کو ہے پتہ نہیں۔ جب اتنا کچھ علم ہونے کے باوجود ہم غفلت میں ڈوبے ہوئے، نکل جائے ان چیزوں سے، اپنے اندر ذوق پیدا کرے، اپنے اندر نرمی پیدا کرے، اللہ کی عبادت کا ذوق پیدا کرے۔ میں نے محسوس کیا رات تو بہت کم لوگ تھے، کیا سب پہ قرآن سننا ضروری نہیں ہے؟ آپ نماز تراویح نہیں ادا کر سکتے؟ اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، یہ میرے دل کا درد ہے، میں کسی پہ تنقید نہیں کر رہا، یہ میرے دل کا درد ہے، میرے دل کی آواز ہے کہ آپ ذوق کے ساتھ قرآن سننے کے لیے تشریف لایا کریں۔ اللہ اکبر۔ خیر اس نے جب چھوٹے چھوٹے گناہ دیکھ لیے، اب اس کا وجود کام رہا ہے، اس کے وجود پہ لذت آ رہی ہے کہ اب میرے ساتھ کیا بنے گا، تو اللہ پاک حکم دے گا اس کے تمام گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا جائے، اس کے تمام گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا جائے، اس کے لیے جنت کا آرڈر ہو جائے گا۔ اب وہ بندہ ہے جس پہ حضور نے توسل فرمایا، وہ بندہ عرض کرے گا یا اللہ یہ تو میرے چھوٹے چھوٹے گناہ، میرے بڑے بڑے گناہ وہ کدھر گئے، اس کو بھی نیکیوں میں بدل دیا جائے، اس کو بھی نیکیوں میں بدل دیا جائے۔ پھر بندہ اللہ کی بارگاہ میں اصرار کرے گا یا اللہ اگر میرے چھوٹے چھوٹے گناہ نیکیوں میں بدل سکتے ہیں تو بڑے بڑے گناہ نیکیوں میں کیوں نہیں بدل سکتے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے، بندوں پر اللہ کرم فرمانا چاہتا ہے، اللہ کے بخشنے کا پروگرام ہے۔ ایک اور اسے پاک سماعت کیجیے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے مسند میں حدیث نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، جنتی لوگ جنت میں جا چکے ہوں گے، جہنمی لوگ جہنم میں جا چکے ہوں گے، آواز آئے گی یا حنانو یا منان، یا حنانو یا منان، ایک بار مل کے کہے نا یا حنانو یا منان، یا حنانو یا منان۔ اس کا مطلب ہے اے رحم فرمانے والے رحم فرما دے، اے احسان فرمانے والے احسان فرما دے۔ لیکن بندہ کوئی نظر نہیں آئے گا، بندہ کوئی نظر نہیں آئے گا، آواز آ رہی ہوگی، اللہ پاک جبریل سے فرمائے گا جبریل یہ آواز سن رہے ہو؟ جی بارے آواز سن رہا ہوں، جاؤ اس بندے کو لے کے آؤ۔ جبریل امین جہنم کے دروگے کے پاس جائیں گے، حضرت مالک کے پاس، کہ یہ جو بندے کی آواز آ رہی ہے اس کو جہنم سے نکال کر میرے حوالے کیا جائے۔ دروغہ جہنم میں جائے گا لیکن اس کو بندہ نظر نہیں آئے گا، آواز آ رہی ہوگی یا حنانو یا منان، یا حنانو یا منان۔ جبریل امین اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو، اللہ سے عرض کریں گے بارے الہ، آواز تو آ رہی ہے لیکن آواز دینے والا نظر نہیں آ رہا، بندہ کہاں ہے؟ اللہ پاک فرمائے گا جہنم کی سب سے نچلی سطح میں زنجیروں کے ساتھ سے جکڑا ہوگا، دروغہ جہنم اس کو نکال کے لائے گا۔ اللہ پاک فرمائے گا اسے آب حیات میں غوطہ زن کیا جائے۔ جبریل امین اس کو آب حیات میں غوطہ زن کریں گے، اس کی تمام زنجیریں ٹوٹ جائیں گی،
پھر اللہ پاک فرمائے گا اسے پھر آب حیات میں ہوتا زن کیا جائے، اسے پھر آب حیات میں ہوتا زن کیا جائے گا، تو وہ خوبصورت خوبرو نوجوان بن جائے گا، پھر اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ اللہ پاک فرمائے تو کیا کہہ رہا تھا، یا حنانو یا مننا، یہ تو کیوں کہہ رہا تھا؟ وعظ کرے گا بہرحال میں نے دنیا میں ہر وقت ہر گھڑی ہر لمحہ تیری نافرمانیاں کی، اور مجھے امید تھی کہ میرا رب مجھ پہ کرم فرما دے گا، میرا رب مجھ پہ مہربانی فرما دے گا۔ اللہ پاک کو اس کی یہ ادا پسند آئے گی، اللہ پاک اس کے لیے جنت کا آرڈر جاری فرما دے گا۔ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ شیخ فرید الدین عطار رحمت اللہ تعالی علیہ آپ اپنے الفاظ میں ذکر کرتے ہیں، تو نے تو کاری وما بد کر دائیں، جرم بے اندازہوں پہ حد کر دائیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے اللہ تو نیک ہے، تو نیک ہے، ہم برے ہیں، ہم نے بے حساب گناہ کیے ہیں، اللہ ہم نے بے حساب گناہ کیے ہیں۔ آگے آپ کہتے ہیں، بردر آمد بندائے باگریختہ، بردر آمد بندائے باگریختہ، آبروئے خود بیسیاں ریختہ۔ اللہ بھاگا ہوا غلام تیرے در پہ آ گیا، بھاگا ہوا بندہ تیرے در پہ آ گیا، اپنی آبرو گناہوں کی وجہ سے برباد کیے ہوئے، اپنے دامن کو گناہوں کی وجہ سے کالا کیے ہوئے۔ اللہ میرے پاس بڑے گناہ ہیں، میرے پاس بڑے جرم ہیں، اللہ میرے بڑے پاپ کمائے ہیں، لیکن تیرے بارگاہ کی دعوت کدھر جاؤ؟ کوئی بخشنے والا نہیں ہے۔ اس کی ایک مثال سمجھ لیں، جیسے خدا نخواستہ ایک بچہ نافرمان ہو جائے، والدین کا وہ گھر سے چلا جائے، کئی دنوں کے بعد اس کو ہدایت آ جائے تو وہ اپنے والدین سے آ کے کہہ دے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، مجھ سے غلطی ہو گئی تھی۔ کیا ماں باپ اس کو دھکے دے کے نکال دیں گے؟ بتائیے کیا ماں باپ اس کو دھکے دے کے نکال دیں گے؟ نہیں، اس کو سینے سے لگا دیں، کوئی بات تمہارا پتر ہے، کوئی بات نہیں، بچوں سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، یہی تصور کر لیں۔ بردر آمد بندائے باگریختہ، ہم اللہ کی بارگاہ سے بہت دور نکل چکے ہیں، ہم نے اپنی راتوں کو برباد کیا، ہم نے اپنی تنہائیوں کو برباد کیا، ہم نے اپنی جنتوں کو برباد کیا، ہم نے ہر وقت ہر لمحہ ہر گھڑی ہم نے رمضان کا احترام نہ کیا، ہم نے قرآن کا احترام نہ کیا، ہم نے نمازوں کی باقاعدگی نہ کی، دن رات اللہ کی نافرمانیوں میں بسر کی، خود بیسیاں آبروئے خود بیسیاں ریختہ، اپنی آبرو گناہوں کی وجہ سے برباد کیے ہوئے جب ندامت کے ساتھ شرمندگی کے ساتھ والدین کے پاس بندہ آ جائے، وہ نہیں خالی موڑتے، جب اللہ کے پاس آ جائے گے وہ کیسے خالی موڑے گا؟ وہ کیسے خالی موڑے گا؟ آگے آپ کہتے ہیں کہ مولا میں کیوں آیا؟ مغفرت دار الامید اللطف تو، تجھ سے مغفرت کی امید رکھتے ہوئے میں آیا ہوں، تجھ سے مغفرت کی امید رکھتے آیا ہوں۔ امید میں نے کیوں رکھی ہے؟ ذات خود فرمودائی لا تقنطو، اس لیے کہ تو نے خود جو فرمایا لا تقنطو من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ مولا تو نے خود تو کہا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا مانگو۔ مولا تو نے خود تو کہا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تیرا رب بڑا کریم ہے، تیرا رب بڑا رحیم ہے۔ تو مولا تو نے خود تو کہا ہے، اس لیے میں تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں۔ صاحبو، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اللہ کی رحمت بڑی وسعت والی ہے، ہمیں بخشنے والی ہے۔ آج ہم نے بخشش کا پیمانہ لے کے جانا ہے، اللہ پاک سے التجا ہے، اللہ پاک ہماری حاضری قبول فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔